جس کام میں بھی ہونا تو اس کو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں. مطلب آپ کو کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا دکان کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے جا کے سجدے میں اسی پہ بات کرنا شروع کر دیں، آپ کی نماز ایک دم سے بدل جائے گی. یعنی آپ اپنے مسئلے میں بھی ہیں، آپ کی نفسیات وہاں سے بھی نہیں ہٹ رہی، لیکن اب آپ نے اس سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اور قاعدے میں تو بھیکاریوں کی طرح آدمی جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ غور کریں، وہ اصل میں بھیکاری ایسے بیٹھتے ہیں جھولی پھیلا کے، بھیکاریوں کی طرح جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خدا کے لیے، لیکن مؤدب انداز میں، مؤدب بھی ہیں اور بھیکاریوں کا پوز بھی ہے، جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، مانگ رہے ہیں انتہائی حکمت کے ساتھ. اور پھر جب سلام پھیر رہے ہیں تو واپس لوٹ کے آ رہے ہیں دنیا میں، جس دنیا سے گئے تو کس اس کے ساتھ آ رہے ہیں، یعنی آدھی دنیا ادھر ہے آدھی دنیا ادھر ہے، سب کے اوپر سلامتی بھیجتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. خدا کی کبریائی بیان کرتے ہوئے داخل ہوئے اور باہر نکل رہے ہیں تو سلامتی بھیجتے ہوئے. تو ایسا انسان کیا کسی کو نقصان پہنچائے گا نماز کے بعد؟ ریحان بھائی، سورہ زمر کی جو آیت ابھی آپ نے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے مخاطب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ عرب کے سردار سے مذہبی لیڈر تھے، اور مذہبی لیڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے علمبردار تھے. تو ان کا ایک پورا دین تھا، ان کے عقائد تھے، ان کی اپنی شریعت بھی تھی جس کی اپنی جزیات تک تھیں. سورہ انعام میں اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. تو اب ان کے خیال میں تو وہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خیال میں تو وہ صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں. تو ان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ انہیں پیش آئے گا، یعنی وہ جو کچھ ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ، جو کچھ بدلہ دیں گے، تو وہ ان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو اپنی دانش سے بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اس مروج اور دینداری ہے، اس کے لیے لوگ جانے دے دیتے ہیں، جانے لے لیتے ہیں، زندگیاں لگا دی ہیں لوگوں نے، ساری دولت دے دی ہے. بھائی اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے تو کر رہے ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ وہ نہیں کہہ رکھا. اسی لیے جو ساری ابتدا میں بحث کی ہے ایمانیات پہ، شروع میں نے جو 6-7 لیکچر دیے ہیں، پہلے وہ تصور ٹھیک کر لیں، عمل اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر وہاں پہ خرابی ہے پھر تو عمل، پھر تو بنیادی اگر غلط رکھ دی گئی تو پوری عمارت ہی خراب بنے گی. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو چیز بچے گی وہ اللہ تعالیٰ اخلاص کا ہی کچھ اجر دے دیں گے کہ بھائی اگر بالکل مخلص ہو. گرچہ اس میں آدمی جب اس راہ پہ آتا ہے تو بڑی خلاف ورزیاں کرتا ہے، بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جاؤ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ان کی رحمت کا ظہور ہوگا نا، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تمہیں پکڑ نہیں رہا میں. اجر کس بات کا بھائی؟ جنت کے بلند درجات وہ کس حساب میں تمہیں ملیں گے؟ تم نے کام کیا کیا ہے؟ میری بات کو تم نے سمجھا ہی نہیں. تو یہ ہے اس بات کا مطلب کہ وہ معاملہ پیش آئے گا جو سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یعنی بھائی جو عمر بڑھتی جا رہی ہے تو اس طرح ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بچوں کی، خاندان کی، کاروبار کی، اور درجنوں چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہا جائے، جو ہے اس کو سوچا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. تو یہ کیسے ہو؟ اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے ہمیں بتائیں جانو. دیکھیے بڑا اہم سوال ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے اور ہر شخص کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان اساسات کو ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، اور صاف کے طور پہ کہیں بیان کیا ہے، کہیں حکم کے طور پہ بیان کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو معاملہ کیا ہے وہ وہی ہے جسے میں اقبال کے شعر میں بیان کر چکا ہوں کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق. تو عشق کی جگہ ایمان رکھ دیں آپ. جب کوئی چیز ریشے ریشے کے اندر سمائی ہوئی ہو تو آدمی بچوں کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ کاروبار چلا رہا ہو، تو اندر سے اصل میں صدا کچھ اور آ رہی ہوتی ہے. آدمی 24 گھنٹے اصل میں اس حال میں ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں، یعنی بندگی کی جو نفسیات پیدا ہوتی ہے نا، اس صورتحال میں میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے. پھر اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سمجھے کہ ذہانت اور حکمت پہ مبنی پورا معاملہ کر رکھا ہے کہ ایک سسٹم بنا رکھا ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں. نماز اصل میں جب میں پڑھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے وہ کی ہے
وہ جڑ ہے. یعنی ہم بھول رہے ہوتے ہیں تو نماز پھر یاد دلاتی ہے. اس کو فرض کیا گیا ہے. اٹھو, دکان سے اٹھو, گھر سے اٹھو, کچن سے نکلو, تعلیم حاصل کرو وہاں سے رکو, دفتر میں ہو تو پاز کرو, اللہ کے حضور پیش ہو, وہاں جا کے کرو کیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم یاد کرو میری یاد کے لیے, میں یاد آ جاؤں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں عین نماز میں بھی اللہ میاں یاد نہیں آتے, تو بھئی اس کے بعد نتائج خاک نکلیں گے نماز کے. ہم تو نماز میں جاتے ہیں تو سارے ذہن کے خیالات لے کے جاتے ہیں نا. اصل میں مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے آپ جائیں تو اصل میں سارے خیالات نکل کے وہی رہ جائے. تو جس وقت میں پڑھاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ نماز کو ایسے کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. بہت سادہ ٹیکنیکس ہیں, 2 4 5 ٹیکنیکس میں بتاؤں گا, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے آپ کی نماز بدل کے کچھ سے کچھ ہو جائے گی. لیکن ہماری ترتیب میں نماز ذرا آخر میں آئے گی, کیونکہ وہ پھر بہت طویل ٹاپک ہے. قانون عبادات جو ہے تو وہ ذرا آخر میں ہی آئے گا, اس لیے آپ کہتے ہیں تو میں بھی سوال جواب لمبا ہو رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ بہت آسان بات ہے کہ پوری نماز میں آپ ایک ہی کام کریں کہ جس کام میں بھی ہونا تو اس کو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں. مطلب آپ کو کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا دکان کے اوپر, اللہ تعالیٰ سے جا کے سجدے میں اسی پہ بات کرنا شروع کر دیں, آپ کی نماز ایک دم سے بدل جائے گی. یعنی آپ اپنے مسئلے میں بھی ہیں, آپ کی نفسیات وہاں سے بھی نہیں ہٹ رہی, لیکن اب آپ نے اس سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اس میں خرابی کیا ہے ہمارے تصور کی کہ نماز عربی میں ہوتی ہے. بھائی عربی میں جو متعین اذکار ہیں وہ ہوتے ہیں. جب میں نے نماز کا کورس پڑھایا تو بتا دیا کہ جو اذکار شریعت میں مقرر کر دیے گئے وہ سارے عربی میں, بہت کم ہیں. لیکن رکوع آپ کا ہے, سجدہ آپ کا ہے, اور قعدے میں جب ہم بیٹھتے ہیں وہ تو ہے ہی ہمارا. یعنی قعدے میں بیٹھ کے مسلسل دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم ادھر اللہ اکبر کہتے ہیں, ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بنی بدائی ہماری نماز ہے, روٹین کی نماز ہے. تو اس سے تو پھر وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی نا. پھر میں بتاؤں گا آپ کو جب پڑھاؤں گا, بلکہ ایمان میں بھی وہ زیر بحث آ ہی جائے گا کسی درجے میں, کہ نماز کے ایک پوسچر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک رہنمائی دیتے ہیں. تو نماز کو زندہ نماز بنانا بہت ضروری ہے, اور وہ اپنی زبان میں آپ جو بھی آپ کے نماز کے باہر کا خیال تھا اس کو نماز میں لے آئیں. آپ باہر نکلے, آپ کو مسجد جاتے ہوئے ایک درخت بڑا اچھا لگا, اب اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا شروع کر دیں, یا اللہ تم نے کتنے اچھے درخت بنائے, کیسی نعمت ہے تم نے بنائی ہے ہماری, جس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے, کیسا تیرا احسان ہے, کیسے تیری قدرت ہے. تو باتیں شروع کر دیں, آپ باتیں کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے 2 4 5 مہینے کے اندر اب آپ کا دل لگنے لگے گا نمازوں میں. آپ بے چین ہوں گے, یار مسجد جاؤں, جلدی سے نماز پڑھوں گا. پھر وہ آپ کو ایک ایسا ٹونک بن جائے گا کہ آپ کے سارے اسٹریسز کو ریلیو کر دے گا. سارے آپ سمجھیں اسٹریسز آپ کے ختم ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے نماز. جتنی پریشانیاں ہیں, بیگم بیمار ہیں, بچہ بیمار ہے, اللہ میاں سے جا کر ڈسکس کر کے آ رہے ہیں. اچھا یہ کوئی ڈسکس کرنا نہیں ہوتا, سامنے علی کل شیء قدیر بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹھیک کر دے گا, وہ ٹھیک بھی کر دے گا. یہاں سے پھر وہ آدمی کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلا سوال یہ جو آپ نے کہا ہے جو 7 اساسات 8 اساسات ہیں, اس میں تھوڑا سا میں مس کر گیا, اگر نٹشل میں مجھے بتا دیں. جیسے ایک تو ایمان شکر گزاری, باقی ایک پوائنٹ کیا ہے وہ مجھے دیکھیں یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے, لیکچر دوبارہ سن لیجیے گا. اگر میں دوبارہ 7 8 اساسات ریپیٹ کروں گا. ایمان ہے, شکر ہے, تقویٰ ہے, خدا کی یاد ہے, توکل ہے, تفویض ہے, صبر ہے, توبہ ہے. یہ 7 ہو گئی, اور 8ویں جو ہے وہ اطاعت اور عبادت ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا انسان اور جن کو پیدا کیا عبادت کے لیے, تو جس طرح انسانوں کو جنت کا وعدہ, اس طرح جن کو بھی جنت کا وعدہ ہے, اور سارے یہ جو جنت میں جو ہے وہ سزا جزا. جی بالکل ایسا ہی ہے. سورہ رحمان میں اس کو بات ہے کہ اب الگ ہوگی, ظاہر بات ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی جنات نے آپ کو حور دے دی گئی تو مسئلہ ہو جائے گا, تو اس لیے الگ ہی ہونی چاہیے تو بہتر ہے. تیسرا سوال یہ کہ جو آپ نے کہا نماز, اس طرح صحابہ بھی اس طرح ہی نماز پڑھتے تھے, اپنے الفاظوں میں سارا ان کو اس طرح بیان کرنا, وہ چند اذکار کے علاوہ. صحابہ کو چھوڑیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے. یعنی حضور کی تو پوری سیرت موجود ہے نا. اصل میں ہماری غلطی یہ ہے
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور نے نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کرا، تو سبحان ربی الاعلیٰ کوئی متبرک قسم کا ذکر ہے، یہ حضور نے اپنی زبان میں خدا کی تسبیح بیان کی ہے۔ حکم تھا نا فسبح بسم ربک العظیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو حضور نے اس حکم کی تعمیل اپنی زبان میں کی ہے۔ بڑے پاکیزہ الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت، آپ اپنی زبان میں کرنا شروع کر دیں، یا اللہ تو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، یہ بات اپنی زبان میں کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک غلط تصور ہے کہ نہیں، عربی کے علاوہ ہم نے پوری نمازوں کو ضائع کر دیا اس وجہ سے۔ اپنی زبان میں جو کہنا ہے کہیں، بات کر کے آئیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو فرض ہو کوئی بھی ہو، صرف جو فکس اذکار ہیں، وہ کون سے اذکار ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ، وہ اللہ اکبر، ایک سمجھیں کہ جو ہر فعل جو ہم رکن ادا کرتے ہیں نماز کا، اللہ اکبر ہم نے کہا، رفع یدین کیا ہم نے پہلا، پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک تو یہ ہے۔ پھر جو قرأت ہم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ عربی کے علاوہ ہو نہیں سکتے۔ اس سب اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کا تعلق اجتماعیت سے، نماز جو کہ اجتماعی نماز ہے تو یہ نہیں بدلیں گے آپ، یہ ایسے ہی پڑھے جائیں گے۔ لیکن رکوع میں آپ جو چاہیں، حضور اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے، حضور نے درجنوں اذکار کیے ہیں، اور درجنوں تو وہ ہیں جو نقل ہوئے ہیں، ہزاروں ہوں گے جو کوٹ ہی نہیں ہو سکے، اس لیے کہ حضور تو خاموشی سے ہی کر رہے ہیں نا۔ یہ تو کسی موقع پہ کوئی ساتھ کھڑا ہوا تھا، حضور نے ذرا بلند آواز سے کہہ دیا، نیچرلی ہر موقع پہ آدمی بلند آواز سے نہیں کہہ رہا ہوتا۔ کوئی تہجد کسی نے، حضور کے جو رشتہ دار تھے یا امہات المومنین کے جو رشتہ دار تھے، تہجد میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کچھ سن لیا حضور کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ حضور نے تو ہزاروں اسالیب میں اللہ کی حمد کی ہوگی، تو حضور اپنی زبان میں کر رہے ہیں، عربی میں نہیں کر رہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ حضور کی زبان ہی عربی تھی تو اپنی زبان میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تصور ذہن سے نکال لیں۔ قاعدہ تو ہے ہی دعاؤں کے لیے، اس میں تو آپ جو اذکار فکس ہیں وہ تو آپ عربی میں ہی پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ میں نے بتا دی، قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے، اور اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو آپ نہیں بدلیں گے۔ باقی اردو میں آپ پوری نماز کنورٹ کر دیں، حتیٰ کہ حضور کے اذکار کو اردو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسے تو حضور کا ذکر ہی سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ حضور کی معرفت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کتنے لوگوں کو عربی آتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ کریں، لیکن اس پہ کیا رک جائیں؟ نہیں، اس کے بعد بھی کریں، اس لیے کہ حضور نے ان کے علاوہ ہزاروں اذکار اور کیے ہوں گے، وہ ہم تک منتقل ہی نہیں ہو سکے۔ اس سے نماز زندہ ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام کی بھی ایسی نمازیں ہوتی تھی، حضرت علی کے متعلق آتا ہے نا، ان کے تیر لگ گیا تو انہوں نے کہا نماز میں نکال لینا۔ ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں، پوری نماز ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے نماز میں ہمیں نہ دل لگتا ہے، نہ مزہ آتا ہے، نہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ایک پوسچر کے اندر، ایک ایک پوسچر میں نے جب نماز پڑھائی ہے تو بتایا ہے کہ ایک ایک پوسچر انتہائی حکیمانہ ہے۔ آپ کو جب نماز میں داخل کر رہے ہیں، رفع یدین کروا رہے ہیں، تو دنیا سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور پھر یہ خدا کی کبریائی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا چھکا سب سے بڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اس کو سمبلائز کیا جاتا ہے، چھکا مارتے ہیں کرکٹ میں، کسی کی بڑائی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، یہاں سے سمبلائز کرنا شروع کرتے ہیں، دنیا چھوڑ کے سب سے بڑی ہستی کے حضور پیش ہو گیا ہوں، اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ باندھ کے غلامانہ۔ اس کو میں اگلی دفعہ ایمان میں پڑھاؤں گا، قنوت کے اندر ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدل جائے گی، اس کی بڑی تفصیل ہے جو اگلی دفعہ کروں گا۔ رکوع میں آپ جا رہے ہیں تو اصل میں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ بادشاہوں کے حضور جب لوگ پیش ہوتے تھے تو یہی عمومی تعظیم کا طریقہ ہوتا ہے، سر اطاعت خم ہے، سر بندگی خم ہے، اظہار تشکر کے لیے آدمی جھکتا ہے، اظہار نعمت کے لیے جھکتا ہے، اور یہ سمبلائز کرنا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکا ہوں۔ میں نے اس پہ ایک وائس نوٹ لکھا تھا، وائس نوٹ ریکارڈ کیا تھا، آپ سب کو ہی بھیجا تھا، پھر اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ایک کلمہ رکھا ہے نا، ذکر رکھا، بڑا مختلف ہے۔ کیا ہے وہ رکوع سے اٹھتے وقت؟ سمیع اللہ لمن۔ کیوں رکھا ہے؟ اچھا، ہم تو پیچھے کر کے آ رہے ہیں نا، سورہ فاتحہ میں کی، ہم تو یہاں تو نہیں کی سورہ فاتحہ۔ اصل میں یہ کلمہ وہاں آنا چاہیے تھا، یا رکوع میں جاتے ہوئے کہہ دیتے،
یہاں کیوں رکھا ہے؟ رکوع سے اٹھتے وقت زبانی حمد کا ادبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. جھکو میرے سامنے، اپنی عملی زندگی میں جھکاؤ لاؤ، سرنڈر کرو. جب سرنڈر کرو گے تو تمہارے الفاظ ہی معتبر ہو جائیں گے. پھر میں کہوں گا کہ سن لی تمہاری بات جس نے اس کی حمد کی. اس کا بھی ہو سکتا ہے رکوع میں ہم نے تسبیح کی اور پھر ہم بولتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، یعنی کہ ہم نے حمد کی اور فوراً جا کے اب مانگ لیں. نہیں، فوری تو ہم مانگ لیں گے، اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماضی کے صیغے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے حمد کی. تو ہم تو کہاں پیچھے کر کے آ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں کر کے آ رہے ہیں. اصل میں وہاں کیے ہم تو الحمدللہ رب العالمین، وہاں حمد کیے نا. تو جس وقت آپ جھک گئے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب اعتبار ہے اس کا. سجدہ تو سب کو ہی معلوم ہے، قدموں میں بچ جاتا ہے آدمی. اس کے بارے میں قرآن نے کہا فسجد فاقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. اور قعدے میں تو بھکاریوں کی طرح آدمی جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ غور کریں، وہ اصل میں بھکاری ایسے بیٹھتے ہیں جھولی پھیلا کے، بھکاریوں کی طرح جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خدا کے لیے، لیکن مؤدب انداز میں. مؤدب بھی ہیں اور بھکاریوں کا پوز بھی ہے. جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، مانگ رہے ہیں انتہائی حکمت کے ساتھ. اور پھر جب سلام پھیر رہے ہیں تو واپس لوٹ کے آ رہے ہیں دنیا میں. جس دنیا سے گئے تو کس اس کے ساتھ آ رہے ہیں؟ یعنی آدھی دنیا ادھر ہے، آدھی دنیا ادھر ہے، سب کے اوپر سلامتی بھیجتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. خدا کی کبریائی بیان کرتے ہوئے داخل ہوئے اور باہر نکل رہے ہیں تو سلامتی بھیجتے ہوئے. تو ایسا انسان کیا کسی کو نقصان پہنچائے گا نماز کے بعد؟ نہیں پہنچا سکتا. شرط یہ ہے کہ آپ نے افعال کو بھی سمجھا ہے، اذکار کو بھی سمجھا ہے. کمال کی چیز ہے نماز، سب سے بڑا دینی ہے. اس کا ایمفیسس اتنا زیادہ ہے کہ 700 دفعہ قرآن نے اس کو دہرایا ہے نماز کو. اس کا ایمفیسس اتنا زیادہ ہے، اتنی بڑی عبادت ہے. اس کے بغیر یعنی قرآن نے تنہا اس کو جہنم میں، اس کے ترک کو جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا ہے. وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، نماز نہیں پڑھتے تھے. اتنی بڑی چیز ہے. اس کے ترک کے اوپر ایسی وعید ہے. یہ ایمان و کفر کے درمیان حد فاصل. اس میں آدمی کو خدا کی قربت مل جاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے. یہ نماز روکتی ہے، ہماری نمازیں نہیں روکتی. ہماری نمازوں میں تو عین نماز میں سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے خواتین کے جو ہے وہ مسجد میں جانے پہ پابندی لگائی ہے ہم لوگوں نے. اب سوچ سکتے ہیں ہم نے کیا کام کر رکھا ہے. خواتین کے مسجد میں جانے پہ ہم نے کیوں پابندی لگائی؟ اور صحیح لگائی ہے غلط لگائی وہ ایک الگ بحث ہے. کیوں لگائی ہے؟